بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشہ نور سننے والی تمام نوری سسٹرز کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری نشست ہے، جو ہماری گفتگو ہے، وہ خاص طور پر ان نوری سسٹرز کے ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ روحانی تربیتی کورس کا حصہ ہیں، اور جن نوری سسٹرز نے اس کورس کو جوائن کیا، الحمدللہ میں بہت بہت شکر گزار ہوں اللہ کی کہ اللہ نے اتنی خوبصورت مجھے ساتھی دی، اتنی پیاری پیاری نوری سسٹرز، اتنی پیاری پیاری نوری بہنیں دیں کہ ان سب نے اپنا کام بھی بہت اچھے سے کیا، اپنی سمجھ اور اپنے فہم کے مطابق اپنے اسائنمنٹس جمع کروائیں۔ اور اس میں جو میرے لیے سب سے زیادہ مسرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے لیکچر کو سنا اور پھر اس پہ غور و فکر کیا۔ یہ مزاج جو ہے یہ مسلمان کا مزاج ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ تم لوگ غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ یہ مومن کی صفت ہے غور و فکر کرنا۔ جب ہم کسی اللہ کے احکامات کو غور سے سنتے ہیں، تو اللہ کی بات ہمیں بتا رہا ہے، ہم اس کو غور سے سنتے ہیں، تو پھر ہمارا جو فہم ہے اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور ہم اس کو بہت اچھا سا سمجھتے ہیں۔ اور یہی سمجھ جو ہے یہی پھر ہمیں ہمارے جو اللہ کے ساتھ جو قربت ہے اس کے سفر کو آسان کر دیتی ہے۔ اور چونکہ یہ ہماری تصوف کی کلاس ہے اور تصوف ٹاپک ہی ایسا ہے، یہ سبجیکٹ ہی ایسا ہے کہ یہ بہت آرام سے، سکون سے اور غور و فکر سے پڑھنے والا سبجیکٹ ہے۔ اس میں تیزی کہیں نہیں ہے اور اس میں لاپرواہی بھی کہیں نہیں ہے۔ یہ چلتے چلتے پڑھنے والا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو جب آپ لوگوں نے کلاس جوائن کی تھی، جب آپ لوگوں کے انٹرویوز ہوئے تھے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اس گروپ میں وہی سسٹرز جوائن کریں گی جو ٹائم دے سکتی ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے ٹائم پہ کام کیا۔ اور جو آپ کی کچھ پوائنٹس تھے میں نے نوٹ کیے جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس میں سے دو باتیں جو ہیں، پہلے دو ٹاپکس تھے جن کے اوپر کچھ مجھے نظر آیا، کچھ لوگوں کی اس میں تھا کہ اس بات کو مزید الیبوریٹ کیا جائے، مزید وضاحت کی ضرورت تھی، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلی جو بات تھی وہ وعدہ الست کے بارے میں تھی، جیسے ہماری نوری سسٹر محترمہ بینش صاحبہ نے کہا کہ اس بات کو تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو جب اللہ کریم نے تمام ارواح کو پیدا کیا، میں یہ بات کرنے سے پہلے اللہ کریم سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ الفاظ عطا فرمائے کہ میں اپنی بات کو بہت آسان اور اچھے سے انداز میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، اور جو میں نے اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، اس کو بہتر انداز میں بیان کر سکوں۔ میری دعا ہے اللہ سے، کیونکہ یہ بہت ایک نازک سا، ایک بہت سینسٹیو سا ٹاپک ہے۔ تو جب اللہ کریم نے ارواح کو پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلی۔ اب اس کی جو تفسیر ہے، جو علماء کرام نے، جو ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں بتائی، ہمیں سمجھائی، وہ یہی تھا کہ تمام ارواح جو تھی وہ عالم ارواح میں جب ان سے پوچھا گیا تو وہ ساری ایک جگہ اکٹھی تھی، اور جب اللہ نے ان سے پوچھا تو کچھ ان میں کچھ کے اوپر جو تھا وہ اللہ کے عشق کی جو تجلی تھی وہ غالب آئی، اور اللہ کی محبت غالب آئی، اور وہ جھوم کے انہوں نے کہا کہ قالوا بلی۔ تو انہوں نے بہت جھوم کے کہا۔ کچھ نے جو کچھ ارواح تھیں جنہوں نے اس کو ناگواری سے کہا، اور کچھ جو تھی وہ اللہ کو دیکھ رہی تھیں اور اللہ کو پہچان رہی تھیں، اور وہ زبان میں جو تھا
وہ اس کو ٹھیک طور پہ ادا نہیں کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اقرار تو وہ کر رہی تھی، مان تو وہ رہی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہی ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، مان جان وہ رہی تھی، لیکن کیا تھا کہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہی پھر وہ تمام جو رنگ ہیں ان ارواح کے، وہ ہمیں اس دنیا میں بھی نظر آتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اعلان نبوت جب آپ کرتے ہیں تو کس طرح سے وہاں پر جو موجود تھے لوگ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، وہ جان گئے تھے، جو یہودی تھے ان کی تو کتابوں میں سب کچھ موجود تھا نا، وہ جان گئے تھے، وہ پہچان بھی گئے تھے، لیکن وہ اقرار نہیں کر رہے تھے، وہ مان نہیں رہے تھے۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، اگر وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو ان کے اندر اللہ کی حقانیت جو ہے اس کی واضح آواز موجود ہوتی ہے، لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے، وہ زبان سے نہیں مانتے۔ اور جن کے اوپر عشق نے غلبہ کیا وہ عارف باللہ ہوئے، وہ عاشق باللہ ہوئے، ہمیں اس ضمن میں جو ہے بایزید بستامی جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے اولیاء کرام جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ کس طرح جنہوں نے اللہ کے عشق میں اپنی زندگی گزاری، اور آج تک ایسے لوگ موجود ہیں جن کی ارواح پر یا جن کی ذات پر آج بھی یہ جو ہے وہ عشق کا غلبہ ہے، اور وہ اللہ کے لیے یعنی اللہ ہی کی یاد میں ہر وقت مست ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ بھی ہیں جو اقرار تو کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن عمل میں تھوڑے وہ پیچھے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ رنگ اللہ کے ہیں، یہ اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کی مخلوق ہیں، سارے اس کے رنگ ہیں۔ اور ایک جو سوال تھا شازیہ فاروق نے کیا کہ روح نے جو روح ہے جب اس کے پاس نفس نہیں ہے تو وہ نافرمانی کیسے کر سکتی ہے؟ تو روح کے پاس اختیار تو ہوتا ہے نا، تو یہ اختیار ہی نافرمانی کرواتا ہے۔ جب اختیار مل جاتا ہے نا تو پھر نافرمانی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس نے کیا نافرمانی کرنی۔ اور اس کے بعد جو کچھ سوالات تھے ڈاکٹر ریحانہ کی طرف سے، جو ان کی پہلے میں آپ کو ان سوالات کو آپ لوگ سنیں، پھر ان کے جوابات جو ہیں وہ میں آپ کو اس کے آگے جو ہے وہ بیان کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ لیکچر سنا کلمہ تجربہ کی روحانی تفسیر، تو بہت اچھا لگا۔ کچھ سوال ذہن میں آئے ہیں جو میں نے سوچا کہ میں اس فورم پہ ہی پوچھ لوں، تاکہ اگر باقی لوگوں کے ذہن میں بھی اس طرح کے سوال آئے ہیں تو ان کی بھی ہیلپ ہو جائے اور ان کا بھی ذہن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اگر کلمہ طیبہ میں ہم طاغوت کی نفی کرتے ہیں جو کہ ہمارا نفس ہے، اور انسان میں ایک نفس ہے، ایک روح ہے، تو پھر میں کون ہوں؟ جو میں ہوں، کیا میں نفس ہوں یا میں روح ہوں؟ ایک چیز اور جو لیکچر میں سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ انسان وہ کرنا چاہتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی بجائے اپنے دل کی ماننا چاہتا ہے۔ تو کیا میرا قلب میرا نفس ہے؟ اور اگر سب کچھ نفس ہی ہے جو ہم سے کرواتا ہے اور ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس ایک الگ چیز ہے، ہم ایک الگ چیز ہے۔ تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم کون ہیں، میں کیا ہوں؟ اور اگر سارا رول جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ نفس کا ہے، تو پھر روح کیا ہے؟ روح کا کیا کردار ہے؟ اور انسان کو جب اللہ نے بنایا تو اللہ نے ایک جسم بنایا مٹی کا، مٹی سے جسم بنایا اور اس میں روح ڈال دی، روح پھونک دی، انسان بن گیا۔ تو اس میں پھر نفس جو پیدا ہوا وہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ نے تو روح ڈالی اور جسم ڈالا، جسم بنایا، تو نفس کیسے پیدا ہو گیا؟ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں پیدا ہوتی، اور انسان کو تو اللہ نے بڑی پلاننگ سے بنایا ہے۔
اور جی، سب سے پہلا سوال جو ریحانہ نے کیا ہے وہ ہے کہ اگر کلمہ طیبہ میں طاغوت کی نفی ہم کرتے ہیں جو کہ ہمارا نفس ہے تو پھر میں کون ہوں؟ نفس ہوں یا روح ہوں؟ انسان دل کی مانتا ہے، کیا دل ہی نفس ہے؟ اگر سب کچھ نفس کروا رہا ہے تو پھر میں کہاں ہوں؟ اور روح کیا ہے؟ جی یہ ان کے سوال ہیں، تو ان سوالوں کو اگر ہم جو لیکچر تھا اس میں اسی ٹاپک کو تھوڑا سا ڈیپلی اندر اتر کے سمجھیں، ان نفسوں کے اندر اتریں تو ہمیں اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی ہے کہ اگر کلمہ طیبہ میں ہم طاغوت کی نفی کرتے ہیں جو کہ ہمارا نفس ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میں کون ہوں؟ اب اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ کلمہ طیبہ میں جس کا انکار کروایا گیا وہ تو ہمارا نفس ہے، ٹھیک ہے، اور نفس جو ہے اسی کو طاغوت کہا گیا۔ تو ایک جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جسم بنایا اور پھر اس میں اللہ کریم نے روح پھونکی، ٹھیک ہے، دو چیزیں تھیں، ایک روح تھی اور ایک جسم تھا۔ جب یہ دونوں مل گئے تو پھر کیا ہے، پھر نفس وجود میں آیا، یہ ایک تیسری چیز تھی۔ اب جب واپسی کا ٹائم آنا ہے، جب موت آنی ہے تو پھر کیا ہونا ہے، پھر موت کے وقت جسم مٹی میں چلا جائے گا، روح جو ہے وہ اللہ کے پاس چل جائے گی، تو موت کس کو آئے گی؟ نفس کو آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب سمجھ آئی کہ نفس کیا ہے؟ روح کو موت نہیں ہے، جسم تو مٹی ہے، اس نے مٹی میں مکس ہو جانا ہے، روح نے کہاں چلے جانا ہے؟ روح نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، روح نے اپنا جو اس کا اللہ نے مقام رکھا ہوا ہے، علیین سجین تمام قرآن ہمیں بتاتا ہے نا مقامات جہاں پر ارواح رکھی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت کس کو آنی ہے؟ نفس کو آنی ہے۔ تو اب سمجھ آئی نفس کیا ہے؟ نفس جو ہے یہ ہمارے اندر جو ہر وقت جو ایک خواہش ہے، ٹھیک ہے نا، جو ایک آواز ہے اور جس کو بیان کیا ہے ہمیں اپنی روایات میں ملتا ہے کہ جو ایک جن ہے جو ایک انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور وہ تمام جو زندگی ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، مختلف اس کی گئی ہے نا، تشریحات کی گئی ہیں۔ تو جو اب دیکھیں، اب جو ریحانہ جو اب یہ بات کر رہی ہے نا کہ پھر میں کون ہوں، تو میں جو ہوں، جب ایک نفس ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، اب روح نے اپنے رب کو بے حجاب دیکھا ہے، وہ حق کو پہچانتی ہے، اب جب وہ دنیا میں آتی ہے تو اس کے اوپر حجابات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پہچان معدوم ہو جاتی ہے، ان حجابات کو کلمات کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، مختلف ایکسرسائزز جو مذہب ہمیں بتاتا ہے ان کے ذریعے ہم دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ حجابات دور ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا نور ہمارے اندر داخل ہوتا ہے اور پھر ہم اپنے رب کو، جس کو کیا کہنا چاہیے، اس کے نور کو ہم پہچاننے لگتے ہیں۔ اب جس وقت ہم محنت کرتے ہیں اپنے اوپر، ٹھیک ہے، جب ہم اپنے اوپر محنت کرتے ہیں تو یہ حجابات دور ہوتے ہیں، جب تک ہمارے اوپر غلبہ رہے گا نفس کا، خواہش کا، تو پھر وہ غالب ہوگا، وجود تو میرا ہے نا، اب میرے اوپر ایک بندہ ایک وقت میں حکمران رہے گا نا، یا تو میرا نفس حکمران ہوگا یا میری روح حکمران ہوگی، ٹھیک ہے، جو غالب آ جائے، یہ جو آپ کا کوشچن ہے نا کہ تو میں کون ہوں، تو جب جو غالب ہوگا وہی میں ہوں، اگر میرے اوپر میرا شیطان غالب آ گیا تو پھر ظاہری بات ہے کہ میں کس کی بات بولوں گی، میں تو اسی کی پیروی کروں گی نا جو غالب آ گیا ہے۔ اگر میری جو میں نے اپنی محنت کر کے اور اپنی جو نفس ہے اس کو کمزور کر دیا،
اور اس کو پچھاڑ دیا نفس کو، تو پھر میرے اوپر میری جو جس کو کہتے ہیں نا کہ میری روح کی جو پاکیزگی ہے وہ غالب آ جائے گی. تو جو غالب آ گیا وہی میں ہوں. اب جو آپ نے ادھر بات کی ہے نا کہ انسان دل کی مانتا ہے، کیا دل نفس ہے؟ تو اس چیز کو سمجھیں، دل جو ہے نا، دل کے اوپر کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا جب تک دل میں یاد الہی موجود ہے. دل کے اوپر کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا. دل کے اوپر حکمرانی کب شیطان کی ہوتی ہے؟ جب ہمارے قلب جو ہیں وہ غافل ہو جاتے ہیں یاد الہی سے. اسی لیے ذکر کی قسمیں مختلف جو صوفیہ کرام تعلیم فرماتے ہیں نا، ذکر خفی، ذکر قلبی، ذکر جہری، کہ ہر وقت زبان سے ذکر کرو، اور جب اگر زبان سے آپ ہر وقت نہیں کر سکتے تو پھر اپنے سانسوں کے ذریعے ذکر کرو، اپنے قلب میں جی میں اپنے رب کو یاد کرو. تو قلب تک تو پہنچنے کیسے ہم یاد کر سکتے ہیں جب تک ہم اللہ کی یاد سے ایک لمحہ بھر بھی غافل نہ ہوں. تو پھر ہی قلب جو ہے وہ ہمارا منور ہوگا نا. تو جب قلب منور ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر کوئی نفس، کوئی شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا، کوئی وسوسہ نہیں پیدا ہو سکتا. یہ وسوسے، یہ منفی خیالات اور یہ خواہشات دل کو کب قابو کرتی ہیں؟ جب دل اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے. سورہ زخرف کی آیت کا مفہوم ہے نا کہ جب کوئی شخص اللہ کی یاد سے، رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر اللہ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کو ہر وقت برانگیختہ کرتا رہتا ہے. یہ الفاظ ہیں سورہ زخرف کی آیت کے، اس کے یعنی مفہوم ہے اس کی آیت کا. تو آپ دیکھیں کہ آج جو ہماری انگزائٹی ہے، جو ہمارے وسوسے ہیں، جو ہر وقت ہمارے ذہن میں منفی قسم کے رجحانات اور منفی قسم کی باتیں ہیں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرا دل یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو یہ سب خواہشات جو ہیں ان کا غلبہ کب ہوا؟ جب ہمارا قلب جو ہے وہ یاد الہی سے غافل ہوا. اس وقت قلب پر کس کا کون جو ہے وہ اس کے اوپر غالب آ گیا؟ وہ شیطان غالب آ گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک گاڑی ہے، اس کی اسٹیئرنگ کبھی خالی نہیں رہتی، گاڑی نے تو چلنا ہے. اب یہ اس گاڑی کا جو آنر ہے اس کی مرضی ہے نا کہ وہ اس کے اوپر کس کو بٹھاتا ہے. رستے دو ہی ہیں، یا تو وہ اس کے اوپر خواہش نفس کو بٹھائے گا، تو یا اس کے اوپر پھر اللہ کے یاد سے بھرے ہوئے اپنے پاکیزہ قلب کو رکھے گا. تو اگر قلب جو ہے، قلب سلیم جس کو کہا گیا ہے، ہمارا دل جو ہے، ہم اس پر محنت کرتے ہیں اور وہ ہمیں نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہی میں ہوں. اور اگر نفس غالب آ جاتا ہے تو پھر وہی میں ہوں. ٹھیک ہے نا بات؟ میرا خیال ہے اب آپ کو بالکل واضح ہو گئی ہے یہ. بالکل اگر ابھی بھی واضح نہیں ہوئی تو پھر بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اسپیشل میری کلاس کی جتنی نوری سسٹرز ہیں ان کے لیے. انشاءاللہ اب نیا لیکچر آپ کو دیا جائے گا، اور پھر اس کی جو اسائنمنٹ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی، اس کی ٹائمنگ بتا دوں گی کہ جس ٹائم تک آپ لوگوں نے جمع کروانی ہے. اور ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ چونکہ یہ ایک روحانی تربیتی کورس ہے، یہ کوئی صرف رٹنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ رٹ کے اسائنمنٹ جو ہے وہ کریں گی اور جمع کروا دیں گی. اور اس اسائنمنٹ میں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو پلیز آپ مجھے وائس میسیج بھیجیں گی. آپ نے جو اسائنمنٹس کرنی ہے وہ خود سے کرنی ہے، آپ نے کسی سے نہیں کروانی. جب آپ کہیں سے کروا کے بھیجتی ہیں تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جن سے آپ کرواتی ہیں وہ ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اتنے مشکل سوال دیے کہ بچے پریشان ہیں. تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھیں، اور اپنی وائس نوٹ میں آپ لوگ پوچھ لیا کریں جہاں نہ سمجھ آئے. اور خود سے کرنا ہے، کام مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا بس. آپ میری یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ نے لیکچر کو ایک دفعہ نہیں سننا،
آپ نے ایک دفعہ لیکچر کو سننا ہے اور پھر آپ نے دوسری دفعہ سننا ہے. جب آپ دوسری دفعہ سنیں گی تو آپ کو بالکل سب کچھ واضح اور کلیئر ہو جائے گا. ایسا اس میں کچھ مشکل نہیں ہے کہ آپ کو کسی کی ہیلپ لینی پڑے. ماشاءاللہ سب ایجوکیٹڈ خواتین ہیں، سب بہت فہم والی عورتیں ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ کریم نے مجھے اتنا پیارا ساتھ دیا ہے، اتنی پیاری مجھے یہ شخصیات ہی میں کہوں گی کہ جن کی خدمت پہ اللہ کریم نے مجھے منتخب کیا ہے. اور میری سعادت ہے کہ آپ سب لوگوں کا ساتھ بلیو کریں کہ میں اپنی سعادت سمجھتی ہوں کہ اتنے پیارے پیارے لوگوں کا مجھے ساتھ ملا. آپ سب کے لیے بہت دعائیں، اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. میں اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.